بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ شروع اللہ کے نام سے جو بڑا مہربان اور نہایت رحم فرمانے والا ہے۔ امیروں کی زندگی میں ہمیشہ ڈاکٹر، دکھ اور بڑے بڑے ناسور رہتے ہیں۔ اگر کوئی عورت خود تمہاری طرف رجوع کرتی ہے پھر تم پر فرض ہے کہ اس کی خاطر مر جاؤ، کیونکہ کوئی عورت تب تک کسی مرد میں دلچسپی نہیں لیتی جب تک وہ مرد اس کی نظروں میں دنیا کے تمام مردوں سے عظیم نہ ہو۔ ہر وہ شخص جو آپ کی زندگی میں قدم رکھتا ہے اس کے آنے کا کوئی نہ کوئی سبب ہوتا ہے۔ کچھ لوگ آپ کو محبت کرنا سکھا دیتے ہیں، کچھ لوگ محبت نبھانا سکھا دیتے ہیں، کچھ صبر کرنا سکھا دیتے ہیں تو کچھ خواب دکھانا، اور کچھ ان خوابوں کو پورا کرنے کا حوصلہ دے جاتے ہیں۔ عورت کے لیے عموماً مرد کی کشش کے 3 پہلو ہوتے ہیں: بے نیازی، ذہانت اور فصاحت۔ پرانی عمارتیں اپنا آپ منوائے بغیر آگے جانے نہیں دیتی۔ ہر انسان کے اندر 2 بھیڑیے ہوتے ہیں، ایک اچھائی کا اور دوسرا برائی کا۔ غالب وہی رہتا ہے جسے ہم کھلاتے پلاتے ہیں۔ مرد کی خوبصورتی اس کی شکل میں نہیں ہوتی بلکہ اس کے الفاظ میں ہوتی ہے۔ اگر اس کے الفاظ بدصورت ہو جائیں تو اچھا خاصا دکھنے والا مرد بھی مکروہ لگنے لگتا ہے۔ لوگ بدلتے نہیں، بس ہوتا تو صرف اتنا ہے، یا تو آپ میں ان کی دلچسپی ختم ہو جاتی ہے یا آپ سے زیادہ کوئی دلچسپ اور مل جاتا ہے۔ کبھی ہم بہت چاہ کر بھی کسی کی چاہت میں شامل نہیں ہو سکتے، ان کے لیے اہم نہیں ہو سکتے، ہماری کمی انہیں محسوس نہیں ہو سکتی۔ ہم کتنی ہی کوشش کر لیں، ہمارا نام ان کے لیے بے نام ہی رہتا ہے۔ اہمیت کسی طرح بھی خریدی نہیں جا سکتی۔ بعض اوقات آپ کسی کا برا سلوک اس لیے برداشت کرتے ہیں کیونکہ آپ اس سے محبت کرتے ہیں۔ کسی دوسرے کی خوشیاں صرف اس وجہ سے خراب نہ کرو کیونکہ تم اپنی نہیں پا سکے۔ خوبصورت مرد وہی ہوتا ہے جو عورت کی عزت کرنا جانتا ہو، اس سے محبت کرنا جانتا ہو، اس کی اہمیت سے واقف ہو اور رشتوں کی اہمیت جانتا ہو۔ چہرے اور قد کاٹ سے مرد خوبصورت نہیں بنتا۔ اگر آپ نے اپنی چاہ میں کوئی کسر نہیں چھوڑی مگر آپ کا ساتھی آپ سے پھر بھی ناخوش ہے تو اسے آزاد کر دیں، اسے ڈھونڈنے دیں آپ سے بہتر۔ یقین کریں، محبت ٹھکرانے والے کی طرف محبت کبھی پلٹ کر نہیں آتی۔ لوگ اپنی بوریت دور کرنے کے لیے آپ کو وقت دیں یا عزیز رکھیں تو اسے محبت سمجھنے کی غلطی مت کیجیے۔ عورت بھی بڑی بے بس ہے، اس پر انتظار کوئی ٹھوستا نہیں، لیکن اس کی روح میں انتظار ہے۔ شاید وہ اس لیے راہ تکتی ہے کہ کوئی اس کا ہاتھ پکڑ کر اسے واپس جنت میں لے جائے۔